نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين۔ محترم حاضرین جمعہ، دینی میلی بھائیوں، بزرگوں، ساتھیوں، ہر قسم کی حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، بزرگی اس اللہ رب العالمین کے لیے ہے جس نے ہمیں آپ کو دنیا میں بسنے والے ہر ایک انسان کو پیدا کیا، جو ہمارا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، پالنہار ہے، اور جس کے ہاتھ میں ساری کائنات کی بادشاہت ہے، جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ بعدہ بے شمار درود و سلام کی ڈالیاں نچھاور ہوں اللہ کے تمام پیارے نبیوں پر، خصوصاً ہمارے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم حاضرین، آج رمضان المبارک کی 27ویں تاریخ ہے۔ اس مناسبت سے کچھ نصیحتیں ہم آپ کے سامنے لے کر کے حاضر ہوئے ہیں، چونکہ رمضان المبارک کا آخری عشرہ ہے اور اس رمضان کا جو یہ مہینہ ہے، اس مہینے کے چند ایام بچ گئے ہیں، تو اس سلسلے میں سب سے پہلی بات، ہم پچھلے جمعہ میں زکوٰۃ کے تعلق سے کچھ بنیادی باتیں رکھی تھی۔ اس سلسلے میں اس جمعہ میں ہم چاہتے ہیں کہ زکوٰۃ الفطر کے تعلق سے جو موٹی موٹی اور جو بنیادی باتیں ہیں، ہم اس چیز کو آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کریں۔ جو فطرانے کا زکوٰۃ ہے، جس کو زکوٰۃ الفطر کہتے ہیں، صدقۃ الفطر کہتے ہیں، اسے کہتے کس کو ہیں؟ تو صدقۃ الفطر یا زکوٰۃ الفطر اس گلے یا اس اناج کو کہتے ہیں جو رمضان المبارک کے روزے کے اختتام ہونے پر مسلمانوں پر فرض ہوتا ہے۔ کس کس پر فرض ہوتا ہے یہ صدقۃ الفطر؟ سب پر فرض ہوتا ہے، چاہے مرد ہو، چاہے عورت ہو، چاہے جوان ہو، چاہے بوڑھا ہو، بچہ ہو، حتیٰ کہ عید کی چاند نظر آنے کے بعد اگر اس دن بھی کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس پر بھی صدقۃ الفطر واجب ہے اور ضروری ہے، چاہے آزاد ہو، چاہے غلام ہو، شرط یہ ہے کہ وہ مسلمان ہو۔ اور یہ ادا کون کرے گا؟ جو گھر کا ذمہ داران ہے، جو گھر کا نگراں ہے، جو گھر کا سرپرست ہے، وہ اپنی تمام تر گھر والوں کی طرف سے یہ صدقۃ الفطر ادا کرے گا۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بخاری کی روایت ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان فرماتے ہیں صدقۃ الفطر کے تعلق سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے وہ کہتے ہیں کہ فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ الفطر صاع من تمر او صاع من شعیر علی العبد والحر والذکر والانثى والصغیر والکبیر من المؤمنین من المسلمین وامر بها ان تعد قبل خروج الناس الى الصلاۃ۔ حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ الفطر میں 1 سا جو اور 1 سا کھجور کس کس پر واجب قرار دیا؟ اللہ کے رسول نے زکوٰۃ الفطر میں 1 سا کھجور یا 1 سا جو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
آزاد مسلمان پر، غلام مسلمان پر، چھوٹے مسلمان پر، بچے مسلمان پر، بڑے مسلمان پر، یا اسی طریقے سے عورتوں پر، مرد پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض قرار دیا۔ وَأَمَرَ بِهَا أَن تُعَدَّ قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا بھی حکم دیا ہے کہ صدقۃ الفطر کو، زکوٰۃ الفطر کو نماز کی، عید کی نماز کی ادائیگی سے پہلے ادا کیا جائے۔ تو صدقۃ الفطر کے بارے میں ہم نے جان لیا کہ صدقۃ الفطر کہتے کسے ہیں اور یہ کس کس پر فرض ہے۔ اب صدقۃ الفطر ہم کتنا نکالیں گے؟ تو حدیث کے الفاظ ہیں صاع من تبر او صاع من شعیر، ایک صاع جو یا ایک صاع کھجور، یا یوں کہہ لیجئے کہ ہم جو بھی کھاتے ہیں، جو بھی خوراک کھاتے ہیں، جو بھی اناج، جو بھی غلہ کھاتے ہیں، اس کا ایک صاع۔ اب کتنا ہوتا ہے؟ ایک صاع 4 مد کا ہوتا ہے، جو موجودہ وزن کے موجودہ دور کے وزن کے حساب سے اناج کے ہلکے اور بھاری ہونے کی بنیاد پر اس کا جو وزن ہے الگ الگ ہوتا ہے، جو لگ بھگ 2.5 کلو کے درمیان ہوتا ہے، جو لگ بھگ 2.5 کلو کے درمیان ہوتا ہے۔ تو آپ چاہے گیہوں کھاتے ہوں، چاہے آپ چاول کھاتے ہوں، یا جو بھی اناج کی شکل ہے اس کو آپ 2.5 کلو کے اعتبار سے ہر ایک کے فرد کے اوپر آپ کو نکالنا۔ اب صدقۃ الفطر کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرض قرار دیا ہے تو اس کے پیچھے حکمت کیا ہے؟ کیوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقۃ الفطر کو فرض کیا ہے؟ تو اس کی حکمت کو بیان کرتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، راوی حدیث حضرت عبداللہ بن عباس ہیں رضی اللہ عنہما، ابو داؤد کی روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکاۃ الفطر، فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکاۃ الفطر طہرۃ للصائم من اللغو والرفث وطعمۃ للمساکین۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ الفطر کو جو مسلمانوں کے اوپر فرض قرار دیا ہے، روزے داروں کے اوپر فرض قرار دیا ہے، کس لیے فرض کیا ہے؟ طہرۃ من اللغو والرفث، روزے داروں کو لغو اور بیہودہ باتوں سے پاک کرنے کے لیے، اور مسکینوں کے کھانے کا انتظام کرنے کے لیے، مسکینوں کے کھانے کا اہتمام کرنے کے لیے۔ چونکہ ایک مہینہ کا پورا رمضان ہوتا ہے، ایک انسان روزے کی حالت میں ہوتا ہے، اب روزے کی حالت میں جو چھوٹی موٹی غلطیاں ہوتی ہیں، بیہودہ باتیں یا لغو باتیں جو ان کی زبان سے یا پھر ان کے جو اعمال سے انجام ہوتے ہیں، اس چیز کو سمجھیے کہ یہ صدقۃ الفطر ہے، اس کے جو بھی اس نے چھوٹی موٹی غلطیاں کی ہیں اس کا یہ کفارہ ہے۔ وطعمۃ للمساکین، اور مسکینوں کے کھانے کا اہتمام کرنے کے لیے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فرض قرار دیا۔ صدقۃ الفطر کے تعلق سے ایک بنیادی بات یہ بھی یاد رکھیں کہ صدقۃ الفطر کو نماز کی، عید کی نماز سے پہلے ادا کرنا ضروری ہے۔ عید کی نماز سے پہلے ادا کرنا ضروری ہے۔ اگر کوئی عید کی نماز کے بعد اس کو ادا کرتا ہے تو وہ صدقۃ الفطر نہیں مانی جائے گی، صدقۃ الفطر میں اس کو شمار نہیں کیا جائے گا، بلکہ عام صدقہ شمار کیا جائے گا۔ جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترمذی کی روایت ہے کہ من اداها قبل الصلاۃ فہی صدقۃ مقبولہ، کہ جو صدقۃ الفطر کو نماز کی ادائیگی سے پہلے ادا کرتا ہے تو وہ صدقۃ الفطر شمار کیا جائے گا۔ ومن اداها بعد الصلاۃ فہی صدقۃ من صدقات، اور جو اس صدقۃ الفطر کو نماز کی ادائیگی کے بعد ادا کرتا ہے تو وہ عام صدقہ شمار کیا جائے گا، وہ صدقۃ الفطر شمار نہیں کیا جائے گا۔ تو صدقۃ الفطر کو نماز کی ادائیگی سے، عید کی نماز سے پہلے ادا کرنا ایک انسان کے لیے ضروری ہے۔ لیکن اگر کوئی عید کی 1 یا 2 دن پہلے یا 3 دن پہلے صدقۃ الفطر کو نکالتا ہے تو اس کا یہ عمل بھی صحیح ہے، اور صحابہ کے عمل سے اس کا ثبوت ملتا ہے۔ بخاری کی روایت ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے جو شاگرد ہیں امام نافع رحمہ اللہ، وہ بیان کرتے ہیں صحابہ کرام کے بارے میں کہ وَكَانُوا يُعْطُونَ قَبْلَ الْفِطْرِ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ، کہ صحابہ کرام صدقۃ الفطر کو عید کی نماز کے 1 یا 2 دن پہلے ادا کیا کرتے تھے۔ جو ہمارے سماج میں ہے، جو ہمارے معاشرے میں ہے کہ 15ویں رمضان یا اسی طریقے سے 20 رمضان جب آتا ہے، مانگنے والے آتے ہیں، ہم صدقۃ الفطر ادا کر دیتے ہیں، یہ صحیح طریقہ نہیں، یہ طریقہ صحیح نہیں ہے۔ صدقۃ الفطر کا ایک وقت متعین ہے کہ اتنے وقت میں دینا ہے آپ کو، نماز کی ادائیگی سے پہلے 1 یا 2 دن سے پہلے آپ کو ادا کرنا ہے، اس سے پہلے آپ ادا کرتے ہیں، یہ شریعت کا طریقہ نہیں ہے، اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے۔ لہٰذا کوشش یہی ہونی چاہیے کہ عید کی نماز سے پہلے یا عید کے 1 یا 2 دن پہلے اس کو ادا ہم کر سکتے ہیں، یہ صحابہ کرام کے عمل سے اس کا ثبوت ملتا ہے۔ تو یہ چند بنیادی باتیں تھیں صدقۃ الفطر کے تعلق سے۔ میرے بھائی دوسری نصیحت یہ کرنی ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ رمضان المبارک کا یہ جو مہینہ ہمارا ہے لگ بھگ اختتام کو ہے، آج رمضان کی 27ویں تاریخ ہے۔ جو یہ رمضان المبارک کا مہینہ اللہ رب العالمین نے ہمیں نصیب کیا ہے،
اللہ رب العالمین نے ہمیں دوبارہ ہماری زندگی میں ایک مرتبہ پھر یہ مبارک مہینہ دیا ہے، تو کیا ہم نے اس مہینے سے بھرپور فائدہ اٹھایا کہ نہیں؟ کیا ہم نے اس مہینے سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی کوشش کی کہ یا یوں ہی اس کو عام مہینوں کی طرح گزار دیا؟ یہ سوچنے کی ضرورت ہے، یہ غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے، یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ کیا یہ مہینہ مغفرت والا مہینہ، یہ مہینہ بخشش والا مہینہ، یہ مہینہ معافی والا مہینہ، تو کیا ہماری زندگی میں جو رمضان المبارک کا یہ مہینہ آیا تو کیا ہم نے اس مہینے کو معافی والا مہینہ بنا پایا کہ نہیں؟ ہم نے اس مہینے کو مغفرت والا مہینہ بنا پایا کہ نہیں؟ ہم نے اس مہینے کو بخشش والا مہینہ بنا پایا کہ نہیں؟ اگر ہم نے اس رمضان المبارک کے مہینے کو بخشش والا، معافی والا، مغفرت والا مہینہ اپنے لیے نہیں بنایا تو یاد رکھیں یہ ہماری بدقسمتی ہے، یہ ہماری بدنصیبی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کے بارے میں، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی سخت وعید ہے، میں نے شروع جمعہ ہی کے اندر اس کو بیان کیا تھا کہ جس کی زندگی میں رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے اور وہ اس رمضان المبارک سے بھرپور فائدہ اٹھا کر کے اپنی مغفرت نہیں کرواتا ہے تو بڑا بد نصیب ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ترمذی کی روایت ہے، رغم انف رجل دخل علیہ رمضان ثم انسلخ قبل ان یغفر له۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص کی ناک خاک آلود ہو، وہ شخص کی ناک خاک آلود ہو، وہ شخص تباہ و برباد ہو، وہ شخص ناکام و نامراد ہو جس کی زندگی میں رمضان المبارک کا مہینہ آیا اور اس نے اپنی مغفرت نہ کروا لی۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر بیان فرمائی ہے۔ ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ رمضان المبارک کا مہینہ بالکل اختتام کو ہے، بالکل اختتام کو ہے۔ دو تین رمضان المبارک کے روزے ہی ہماری زندگی میں بچ گئے ہیں اس سال کا، تو ہمیں غور کرنے کی ضرورت، اور افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ آج ہمارے کتنے ایسے مسلمان ہیں جو رمضان المبارک کا مہینہ پورا مکمل ہونے کو ہے لیکن وہ لوگ روزہ نہیں رکھتے، وہ لوگ روزہ نہیں رکھتے، نہ تراویح کا اہتمام کرتے ہیں، نہ نماز کا اہتمام کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، عام دنوں کی طرح وہ اس مہینے میں بھی اتنا بابرکت اور اتنا مبارک مہینہ میں بھی نماز کا اہتمام نہیں کرتے۔ تعجب ہوتا ہے مجھے، یہ بات سمجھ سے پرے ہے کہ آپ منہج سلف کی بات کرتے ہو، آپ منہج صحابہ کی بات کرتے ہو، آپ کتاب و سنت کی بات کرتے ہو، اور اس مبارک مہینے میں بھی آپ رمضان کا روزہ نہیں رکھتے، اس مبارک مہینے میں بھی آپ نماز کا اہتمام نہیں کرتے۔ بڑے افسوس کی بات ہے، بڑے افسوس کی بات ہے، ہمیں اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اور یہ جتنے بھی چیزیں ہیں، چاہے رمضان کا روزہ نہ رکھنا ہو، تراویح کا اہتمام نہ کرنا ہو، ذکر و اذکار میں اپنے آپ کو مشغول نہ رکھنا ہو، قرآن کی تلاوت نہ کرنا ہو، مسجد سے دوری ہو، یہ چاہے جتنی بھی چیزیں ہیں، اس کی ایک ہی وجہ ہے، ایک ہی سبب ہے، وہ ہے دنیا پرستی، وہ ہے دنیا پرستی۔ آج ہم روزہ نہیں رکھ رہے ہیں، کیوں نہیں رکھ رہے ہیں بھائی؟ کماتے ہیں، کام کرتے ہیں، تھکاوٹ ہوتی ہے، روزہ نہیں رکھ پاتے ہیں، کماتے ہیں، تھکتے ہیں، سستی آتی ہے، کاہلی آتی ہے، اس لیے نماز کا اہتمام نہیں کر پاتے ہیں، کماتے ہیں، تھکتے ہیں، سستی آتی ہے، اس لیے تراویح کا اہتمام نہیں کر پاتے ہیں، اللہ کے لیے وقت نہیں دے پاتے۔ ارے دنیا ملی، رب کا در چھوڑ کر کے، اگر رب کا گھر چھوڑ کر کے دنیا ملی تو کیا ملی؟ آپ بتائیے کہ اگر یہ پوری دنیا مل جائے اور رب کی رضا ہم کو نہ نصیب ہو، رب العالمین کی خوشنودی ہم کو نصیب نہ ہو، رب العالمین کی جنت ہم کو نصیب نہ ہو، تو ہم کتنے بد نصیب ہیں، ہم کتنے بد نصیب ہیں۔ وہ جنت جس کی چوڑائی آسمان و زمین کے برابر ہے، اگر اس جنت میں ہمارے لیے اگر جگہ نہ ہو تو ہم سے بڑا بد نصیب کوئی نہیں ہو سکتا، ہم سے بڑا بد نصیب کوئی ہو نہیں سکتا۔ اور آپ یاد رکھیں، یہ دنیا چاہے جو بھی انسان، جو بھی مسلمان، جس انسان کو جس وجہ سے بھی وہ اللہ رب العالمین کی رضا کو چھوڑتا ہے، جس وجہ سے بھی، چاہے وہ دنیا ہو، چاہے وہ شہرت ہو، چاہے وہ مال دولت ہو، چاہے وہ اولاد ہو، اگر جس وجہ سے بھی وہ دنیا کو چھوڑتا ہے تو وہ تمام کی تمام وجہیں صحیح نہیں ہو سکتی۔ ہم جو اولاد کے لیے یا پھر مال و دولت ہی کے لیے جو رمضان کا روزہ نہیں رکھ رہے ہیں، نماز کا اہتمام نہیں کر رہے ہیں، تو کیا یہ مال و دولت ہمارے لیے نجات کا ذریعہ ہے؟ کیا ہمارے لیے یہ اولاد ہمارے لیے نجات کا ذریعہ ہے؟ کیا ہماری بیویاں ہمارے لیے نجات کا ذریعہ ہے؟ یاد رکھیں، اگر آپ کی بیوی اللہ رب العالمین کے دین کی راہ میں رکاوٹ ہے تو یہ بیوی آپ کے لیے فتنہ ہے۔ اگر اللہ کے دین میں اگر دولت آپ کے لیے رکاوٹ ہے تو یہ دولت آپ کے لیے فتنہ ہے۔ اولاد اگر اللہ کے دین میں رکاوٹ ہے تو یہ اولاد آپ کے لیے فتنہ ہے۔ اللہ فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم کو تمہاری اولاد اور تمہارے مال و دولت کہیں تم کو اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے، کہیں اللہ رب العالمین کے ذکر سے کہیں غافل نہ کر دے۔ تو کہنا یہی ہے کہ رمضان المبارک کا اتنا مبارک مہینہ ہمارے سامنے آیا، اور اگر ہم نے اس رمضان المبارک سے بھرپور فائدہ نہیں اٹھایا تو ہم سے بڑا بد نصیب کوئی نہیں۔ اور تیسری نصیحت یہ کرنی ہے میرے بھائیوں کہ جانتے ہیں یہ رمضان المبارک کا مہینہ یہ تبدیلی کا مہینہ ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ یہ تبدیلی کا مہینہ ہے۔
رمضان کے روزے کو اللہ رب العالمین نے فرض کیا ہے، اس کا ایک مقصد ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ فرض کیا اللہ رب العالمین نے رمضان کے روزے کو، کیوں؟ تاکہ تم تقوی شعار بن جاؤ، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تاکہ تم اللہ رب العالمین سے ڈرنے والے بن جاؤ۔ کہنا یہی ہے کہ رمضان المبارک کے بعد بھی اگر ہماری زندگی میں تبدیلی آتی ہے تو تب سمجھیں کہ یہ رمضان کے روزے کا مقصد ہم نے حاصل کیا۔ لیکن اگر رمضان المبارک کے ختم ہونے کے بعد، اس مہینے کے ختم ہونے کے بعد اگر ہماری زندگی کے اندر کوئی چینجنگ نہیں، ہماری زندگی کے اندر کوئی تبدیلی نہیں، تو یاد رکھیں کہ ہمارے اس روزے کا کوئی مقصد نہیں، ایک رسم ہے جو ہم نے ادا کی، ایک رسم ہے جو ہم نے ادا کی۔ لوگ رمضان کا روزہ رکھ رہے ہیں، ہم نے رکھ لیا۔ اگر ہماری زندگی کے اندر تبدیلی نہیں تو یقین مانیں کہ اس رمضان المبارک کا روزے کا جو مقصد ہے اس مقصد کو ہم نے حاصل نہیں کیا۔ اور ایک نصیحت یہ بھی کرنا چاہیں گے کہ رمضان المبارک کے اس مہینے میں، اس مبارک مہینے میں جس طرح آپ کا لگاؤ مسجد سے ہے، جس طرح آپ کا لگاؤ قرآن سے ہے، جس طرح آپ کا لگاؤ ذکر و اذکار سے ہے، اسی طریقے سے آپ کوشش کریں کہ آپ کا لگاؤ رمضان کے بعد بھی ہو۔ رمضان کے بعد بھی آپ مسجد آئیں، رمضان کے بعد بھی آپ نماز فجر کا اہتمام کریں، رمضان کے بعد بھی آپ عشاء کا اہتمام کریں، تب جانیں کہ آپ کی زندگی میں تبدیلی آئی ہے، ورنہ تبدیلی نام کی کوئی چیز نہیں۔ اور اللہ رب العالمین ہمیں یہی حکم دیتا ہے، کیا حکم دیتا ہے کہ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، کہ انسانوں، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس آیت کریمہ میں خاص کر کے خطاب کر کے فرمایا کہ اللہ کے نبی آپ اس وقت تک اللہ کی عبادت کرتے رہیے جب تک کہ آپ کو موت نہ آ جائے۔ تمام مسلمانوں کو یہ پیغام ہے کہ تم اس وقت تک عبادت کرتے رہو جب تک کہ تم کو موت نہ آ جائے۔ قرآن نے یہ نہیں کہا کہ اس وقت تک عبادت کرتے رہو جب تک کہ عید نہ آ جائے، یہ نہیں کہا، بلکہ اللہ رب العالمین نے کہا کہ اس وقت تک عبادت کرتے رہو جب تک کہ تم کو موت نہ آ جائے۔ اگر رمضان کے مکمل ہونے کے بعد یا عید کی نماز پڑھنے کے بعد اگر ہماری زندگی میں تبدیلی نہیں آتی تو اس رمضان کا جو مقصد ہے اس مقصد کو ہم نے حاصل نہیں کیا۔ اس لیے کہنا یہی ہے کہ جس طرح اس رمضان المبارک میں آپ اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کی کوشش کرتے آ رہے ہیں، کوششیں یہ ہونی چاہیے کہ رمضان کے بعد بھی آپ اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کی کوشش کریں۔ ایک چوتھی نصیحت یہ کرنی ہے جماعت کے تعلق سے۔ جو ہماری جماعت ہے، چاہے چھوٹی ہو بڑی ہو، کوئی بھی جماعت ہو، تعداد اس کی معنی نہیں رکھتی، تعداد اس کی معنی نہیں رکھتی۔ آپ کی جو جماعت ہے، ہماری جو جماعت ہے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس جماعت کے ذریعہ دعوت و تبلیغ کا کام ہو، اس جماعت کے ذریعہ دین کا کام ہو، اس جماعت کے ذریعہ اصلاح معاشرے کا کام ہو، اس جماعت کے ذریعہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ کی توحید کی طرف لوگوں کو بلایا جائے، اگر اس جماعت کے ذریعہ آپ چاہتے ہیں کہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق لوگوں کو بلایا جائے، تو ہمیں سب سے زیادہ جس چیز پر ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے وہ ہمیں اتحاد کی ہے۔ ہمیں سب سے زیادہ اپنے اندر اتحاد پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس جماعت کے ذریعہ، جو جماعت ہمارے درمیان ہے، اس جماعت کے ذریعہ لوگوں تک دین پہنچے، لوگوں تک صحیح منہج پہنچے، لوگوں تک اللہ کا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو صحیح طریقہ ہے، جو صحیح سنت ہے، وہ سنت لوگوں تک پہنچے، تو ہمارے لیے سب سے بڑی ابھی اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں اپنے اندر اتحاد پیدا کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں متحد ہونے کی ضرورت ہے۔ آپسی اختلافات، آپسی انتشار، اس کو ہمیں ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ آپس میں جو انبن ہمارا ہے، آپس میں کسی سے بات چیت نہیں ہو رہی ہے، آپس میں کسی کے خلاف بغض و حسد ہے، ان تمام چیزوں کو ہمیں ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ اور قرآن ہمیں یہی حکم دیتا ہے، قرآن ہمیں یہی حکم دیتا ہے کہ آپسی اختلافات کو ختم کر کے متحد ہو جاؤ، کتاب و سنت کی روشنی میں تم متحد ہو جاؤ۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ وَلَا تَفَرَّقُوا، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ تم سب مل کر اللہ رب العالمین کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو، یعنی کتاب و سنت کو مضبوطی سے تھامو اور فرقوں میں مت بٹو، اختلاف نہ کرو، انتشار نہ کرو۔ اس لیے کہنا یہی ہے کہ اپنے اندر اتحاد پیدا کریں، ہمیں متحد ہونے کی ضرورت ہے۔ ہمارے پاس کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں اتحاد و اتفاق کی دو مضبوط بنیادیں موجود ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، موطا امام مالک کی صحیح روایت ہے کہ ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسول، کہ لوگوں میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، میں دنیا چھوڑ کے جا رہا ہوں لیکن تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، جب تک تم اس کو مضبوطی سے تھامے رکھو گے تم گمراہ نہیں ہو سکتے، تم راہ راست سے نہیں بھٹک سکتے، تم صراط مستقیم سے نہیں بھٹک سکتے۔ تم کو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے مطابق زندگی گزارنی ہے، تم کو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے مطابق متحد ہونا ہے۔ اس لیے کہنا یہی ہے کہ اپنے اندر اتحاد پیدا کریں، اپنے اندر اتحاد پیدا کریں، ایک دوسرے سے مل جل کے رہنے کی کوشش کریں، ایک دوسرے کے دکھ درد میں ہم دکھ درد کو بانٹنے کی کوشش کریں، ایک دوسرے کے غم کو دور کرنے کی کوشش کریں۔ کوئی انسان پریشان ہے، کوئی مسلمان پریشان ہے تو اس کی پریشانی کو دور کرنے کی کوشش کریں، کوئی مسلمان مجبور ہے تو اس کی مجبوری کو دور کرنے کی کوشش کریں۔ یہ ہماری اولین ذمہ داری ہے۔ اور یاد رکھیں، مسلمانوں کا آپس میں متحد ہو کر کے رہنا، مسلمانوں کا آپس میں مل جل کے رہنا، مسلمانوں کا ایک دوسرے کا ہیلپ کرنا، مسلمانوں کا ایک
دوسرے کی مدد کرنا، مسلمانوں کا ایک دوسرے کے غم کو ہلکا کرنے کی کوشش کرنا، مسلمانوں کے دوسروں کی مجبوری کو دور کرنے کی کوشش کرنا، یہ مومن ہونے کی نشانی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بخاری کی روایت ہے کہ مثل المؤمنین فی توادہم وتراحمہم وتعاطفہم کمثل الجسد اذا اشتکى منہ عضو تداعى له سائر الجسد بالسحر والہمہ۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر کتنی پیاری مثال دے کر کے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمانوں کی آپس میں مثال ایک دوسرے سے محبت کرنے کے سلسلے میں، مسلمانوں کی مثال آپس میں ایک دوسرے پر غمخواری کرنے کے سلسلے میں، مسلمانوں کی مثال آپس میں ایک دوسرے سے ہمدردی کرنے کے سلسلے میں ایک جسم کی مانند ہے۔ اذا اشتکى منہ عضو تداعى له سائر الجسد بالسحر والہمہ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جسم کا کسی ایک حصے کو جب کوئی تکلیف پہنچتی ہے، جسم کے کسی ایک حصے کو جب درد محسوس کرتا ہے تو پورا کا پورا بدن اور پورا کا پورا پوری کی پوری باڈی اور پورا کا پورا بدن اس درد کو محسوس کرتا ہے، اس درد کو محسوس کرتا ہے۔ اور ایک دوسری حدیث کے اندر اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ والمؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضہ بعضا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مومن دوسرے مومن کے لیے ایک عمارت کے مانند ہے، ایک مسلمان ایک مومن دوسرے مومن کے لیے عمارت کے مانند ہے، جس کا بعض حصہ بعض کو تقویت پہنچاتا ہے۔ تو ہماری مثال، مسلمانوں کی مثال، مومنوں کی مثال ایک جسم کی مانند ہونی چاہیے، مومنوں کی مثال ایک جسم کی مانند ہونی چاہیے کہ جسم کے کسی ایک حصے کو تکلیف پہنچے، جسم کے کسی ایک حصے کو درد ہو تو پورا جسم اس تکلیف کو محسوس کرے۔ سماج کے اندر، جماعت کے اندر جو مسلمان ہیں، جو مومن ہیں، اس مومن کو اگر کوئی تکلیف پہنچے تو پوری جماعت اس درد کو محسوس کرے، پورا معاشرہ اس درد کو محسوس کرے۔ کیا ہمارے اندر یہ مثال پائی جاتی ہے؟ کیا ہم ایک دوسرے کے لیے اس طرح خیر خواہ ہیں؟ کیا ہم ایک دوسرے کے لیے اس طرح الفت و محبت سے پیش آتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ ہم بات بات پر منہج سلف کی بات کرتے ہیں، ہم بات بات پر کتاب و سنت کی بات کرتے ہیں، ہم بات بات پر منہج صحابہ کی بات کرتے ہیں، لیکن جب اتحاد و اتفاق کی بات آئے، ایک دوسرے کی مدد کرنے کی بات آئے، ایک دوسرے کی ہیلپ کرنے کی بات آئی تو ہمارا منہج سلف کہاں چلا جاتا ہے؟ ہمارا منہج سلف کہاں چلا جاتا ہے؟ آپ یاد رکھیں، جماعت کے اندر، سماج کے اندر اس وقت تک اتحاد پیدا ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش نہ آئیں، جب تک ہم ایک دوسرے کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش نہ آئیں، جب تک کہ ہم ایک دوسرے سے الفت و محبت نہ کرنے لگے، جب تک کہ ہم ایک دوسرے کے دکھ درد میں شامل نہ ہوں۔ ارے ہمارے سماج کے اندر اتحاد کیسے پیدا ہو سکتا ہے؟ ہماری جماعت کے اندر اتحاد کیسے پیدا ہو سکتا ہے؟ ہم ایک دوسرے کے پاؤں کو کھینچنے کی کوشش کرتے ہیں، ہم ایک دوسرے کی ٹانگ کو کھینچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہمارا نظریہ یہ ہے کہ وہ ہم سے بڑا نہ ہو، ہمارا نظریہ یہ ہے کہ ہم اس کو حقارت کی نگاہ سے دیکھیں، ہمارا نظریہ یہ ہے کہ ہم اس کو ذلیل کریں، ہمارا نظریہ یہ ہے کہ ہم اس کے اوپر ہے کہ حسد کریں۔ یہ تمام کی تمام چیزیں اگر ہماری جماعت کے اندر رہے گی تو یاد رکھیں تا قیامت ہمارے درمیان اتحاد پیدا نہیں ہو سکتا، اور جب اتحاد پیدا نہیں ہوگا تو جماعت کے ذریعہ کوئی کام نہیں ہوگا۔ جس طرح بھی جماعت ہے اس سے کم ہوتی جائے گی، دن بدن بڑھتی نہیں جائے گی، یہ بات یاد رکھیں آپ۔ تو ہمیں متحد ہونے کی ضرورت ہے، ہمیں متحد ہونے کی ضرورت ہے۔ ایک مثال کے ذریعے میں آپ کو بات بتلانے کی کوشش کروں کہ ہم بھی مسلمان ہیں، ہم بھی مومن ہیں، ہم بھی کتاب و سنت کا نام لیوا ہیں، ہم بھی منہج سلف پر چلتے ہیں، ہم بھی منہج صحابہ پر چلتے ہیں۔ تو جب منہج صحابہ کا طریقہ ہے اس طریقوں کو ہم کیوں نہیں اپناتے؟ جب اتحاد کی بات آتی ہے، جب محبت کی بات آتی ہے، جب دکھ درد میں شامل ہونے کی بات آتی ہے تو ہم منہج صحابہ پر کیوں نہیں چلتے؟ آپ دیکھیے صحابہ کرام کی زندگی کو، آپ صحابہ کرام کی زندگی کو دیکھیں۔ اللہ رب العالمین نے صحابہ کے تعلق سے کیا فرمایا کہ اشداء علی الکفار ورحماء بینہم، کہ صحابہ جو تھے وہ کافروں پر بڑے سخت تھے، ورحماء بینہم، لیکن جب آپس میں محبت کرنے کی بات آتی تو آپس میں بڑے رحم دل تھے۔ اللہ اکبر، آپس میں بڑے رحم دل تھے۔ صحابہ کے درمیان اتحاد، صحابہ کے درمیان متحد ہونا، صحابہ کا آپس میں ایک دوسرے مل جل کے رہنا، صحابہ کا آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی کرنا، صحابہ کی آپس میں ایک دوسرے کی مدد کرنا، صحابہ کا ایک دوسرے کے دکھ درد میں شامل ہونا، کتنی بڑی مثال ہے۔ آپ اس واقعے کو، میں زیادہ سرسری طور پر اس واقعے کو آپ کو لے جانے کی کوشش کروں کہ جب اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب العالمین نے حکم دیا صحابہ کرام کو ہجرت کرنے کا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حکم دیا صحابہ کرام کو ہجرت کرنے کا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر یا اللہ کے کہنے پر صحابہ کرام جب ہجرت کرنے لگے تو مکہ چھوڑ کر کے جب مدینہ چلے جانے لگے، اللہ اکبر، صحابہ کی غربت کا یہ عالم کہ کوئی اپنے گھر بار کو چھوڑ کے جا رہا ہے، کوئی اپنی بیوی کو چھوڑ کے جا رہا ہے، کوئی اپنے بچے کو چھوڑ کے جا رہا ہے، کوئی اپنے ماں باپ کو چھوڑ کے جا رہا ہے، کوئی اپنی تجارت اپنے کاروبار کو چھوڑ کے جا رہا ہے۔ یہ محبت اللہ کی رضا کے لیے جب مدینہ جاتے ہیں اور اتنی غربتی کا عالم ہے، اللہ اکبر، قربان جائیے اس صحابہ کرام پر۔ جب مدینہ پہنچتے ہیں تو مدینہ کے انصار صحابہ کرام کتنی ہمدردی دکھاتے ہیں اور کتنا اتفاق اور کتنا اتحاد ہوتا ہے ان کے درمیان، کتنی محبت ہوتی ہے ان کے درمیان۔ اس واقعے سے آپ غور کریں کہ بہت سارے صحابہ ایسے تھے
کہ جب وہ ہجرت کر کے مدینہ آئے تو ان کے پاس کاروبار نہیں. بہت سارے صحابہ ایسے تھے کہ جب ہجرت کر کے مدینہ آئے تو ان کے پاس گھر نہیں. بہت سارے صحابہ ایسے تھے کہ جب ہجرت کر کے مدینہ آئے تو ان کے پاس بیوی نہیں. بہت سارے صحابہ ایسے تھے جب ہجرت کر کے آئے تو ان کے لیے کہ رہنے کے لیے کوئی جگہ نہیں. لیکن اللہ اکبر, جب انصاری صحابہ کو پتہ چلا, جو وہاں مدینہ کے جو صحابہ تھے انصار صحابہ کو جب پتہ چلا تو اللہ اکبر, جن کا جو تجارت نہیں تھا انہوں نے اپنی تجارت میں شامل کر لیا. جن کا گھر نہیں تھا ان کو اپنا گھر دے دیا. ارے مثال محبت اور الفت کی اتنی بڑی مثال کائنات میں اور مل ہی نہیں سکتی کہ اگر کسی صحابہ کے پاس, جو صحابہ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے اور ان کے پاس بیویاں نہیں تھی, اور جن کے پاس مدینہ کے اندر 2 یا 3 بیویاں جن کے پاس تھی, ان صحابہ نے کہا کہ میرے پاس فلاں بیویاں ہیں, میرے پاس اتنی بیویاں ہیں, میں ایک کو طلاق دیتا ہوں اور طلاق کے بعد تم اسے نکاح کر لو. اس سے بڑی مثال اور مل سکتی ہے؟ اس سے بڑی مثال اور مل سکتی ہے؟ نہیں مل سکتی ہے. تو کہنا یہی ہے کہ اپنے اندر اتحاد پیدا کریں, اپنے اندر اتحاد پیدا کریں. صحابہ کرام کا منہج اور صحابہ کا یہ طریقہ نہیں تھا کہ وہ آپس میں اختلاف کرتے تھے, آپس میں انتشار پھیلاتے تھے, آپس میں نفرت پھیلاتے تھے, بلکہ صحابہ کا طریقہ اور صحابہ کا منہج یہ تھا کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کے درمیان الفت و محبت کو پھیلاتے تھے. اور جہاں تک ذاتی مسائل کی بات ہو تو صحابہ کرام کا آپس میں اگر کسی سے انبن ہو جاتا, صحابہ کا آپس میں کسی کے اگر ذاتی مسائل ہوتے تو ان کو خود حل کرنے کی کوشش کرتے, اور ذاتی مسائل کی وجہ سے امت کے درمیان تفریق نہیں پھیلاتے. لہٰذا ہماری بھی یہی کوشش ہونی چاہیے کہ ہمارا اگر کسی سے انبن ہو, پہلی صورت میں مومن ہونے کی صورت میں کوئی انسان کی دوسری مسلمان کے لیے اپنے دل کے اندر انبن نہیں ہونا چاہیے. ذاتی مسائل ہوں تو اس کو آپ خود حل کرنے کی کوشش کریں, اور ذاتی مسائل کو لے کر کے جماعت کے اندر تفریق پیدا نہ کریں, کیونکہ اگر جماعت اگر بکھر گئی تو ہمارا جو ارادہ ہے, ہمارا جو ٹارگٹ ہے, وہ اس ٹارگٹ کو ہم نہیں پا سکتے. اس لیے کہنا یہی ہے کہ اپنے اندر اتحاد پیدا کریں. اور مجھے جہاں تک بات سمجھ میں آتی ہے کہ ہمارے درمیان اتنا جو انتشار ہے, اتنا اختلاف ہے, اس اختلاف کی بہت ساری وجہیں ہو سکتی ہیں, لیکن ایک بہت بڑی وجہ مجھے جو سمجھ میں آتی ہے وہ وجہ یہ ہے کہ ہمارے دل صاف نہیں, ایک دوسرے کے لیے ہمارے دل صاف نہیں ہے. ہم ایک دوسرے کو نیچا کرنے کی کوشش کرتے ہیں, ہم ایک دوسرے کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. اللہ نے ہم کو مال و دولت سے نوازا ہے تو ہمارا یہ نظریہ بن چکا ہے کہ ہم اس سے سلام نہیں کریں گے, چاہے مجھ سے بڑا ہی کیوں ہو. بات آئی تو میں کھل کر بات کرنے کی کوشش کر رہا ہوں تاکہ دل کے اندر کوئی شکوہ شکایت نہیں. جو بات ہے وہ حقیقت ہے. جانتے ہیں کہ میرا لگ بھگ یہاں آئے ہوئے 13 سے 14 مہینہ ہو چکا ہے, لیکن کچھ افراد ایسے ہیں جو واضح ہے, وہ بات جو ہے شیشہ ہے, اس شیشے کو میں اوپن کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. کچھ ساتھی ایسے ہیں, کچھ بھائی ایسے ہیں کہ اب تک جب ضرورت آتی ہے تو بڑے پیار سے بات کرتے ہیں, لیکن جب آمنا سامنا ہو تو ہمت نہیں ہو کہ بطور امام ہم آپ کے یہاں, چلیے امام نہیں لیکن ہم آپ کے یہاں مہمان ہیں, اس مہمان کی ناحیے سے کم ہم سے پیار بھرے لفظوں میں 2 بات کر لیں. جب اس طرح کی ذہنیت ہمارے درمیان ہو تو اتحاد نام کی کوئی چیز نہیں ہو سکتی, آپ یاد رکھیں. اس لیے اپنے دلوں کو, ارے 2-4 دن کی زندگی ہے, کب کس کی موت آ جائے کس کو پتہ ہے. اتنی دشمنیاں دل میں رکھ کر کے اچھی بات ہے, اتنے بغاوت اور اتنی دشمنیاں دل میں رکھ کر کے اچھی بات نہیں ہے میرے بھائی. یہ 2-4 کی زندگی ہے, 2-4 دن کی زندگی ہے, کب کون بندہ اللہ رب العالمین کو پیارا ہو جائے. اس لیے دلوں کو پاک کیجیے حسد سے, دلوں کو پاک کیجیے بغض سے, دلوں کو پاک کیجیے تکبر سے, دلوں کو پاک کیجیے حسد, اور دلوں کو پاک کیجیے دلوں کی تمام بیماریوں سے. میرے بھائی, انسان کو عموماً 2 طرح کی مرض لاحق ہوتی ہے. ایک جسمانی بیماری, انسان کے پاس جب جسمانی بیماری آتی ہے تو وہ جسم پر اٹیک کرتا ہے, لیکن انسان کو اگر روحانی بیماری لاحق ہو جاتی ہے تو پوری انسانیت کو ختم کر دیتے ہیں. اس لیے اپنے ان تمام روحانی امراض سے اپنے آپ کو بچائیں, ورنہ تقوی, نماز یا جو بھی چیزیں ہیں یہ تمام کی تمام برکت سے خالی رہیں گی. میں نے آپ کے سامنے شروع ہی میں حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ بیان کیا تھا کہ جب وہ اسلام قبول کیے تو ان کی عمر کتنی تھی؟ 30 سال, اور جب ان کا انتقال ہوا تو عمر کتنی؟ 36 سال. صرف 6 سال کا عرصہ انہوں نے اسلام کی حالت میں گزارا. لیکن کیا وجہ ہے کہ ان کو جنت کی بشارت سنا دی گئی؟ آخر کون سا انہوں نے کارنامہ انجام دیا تھا کہ جب ان کی وفات کا وقت آیا تو حضرت جبریل آسمان سے تشریف لاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین سے اس بندے سے یعنی سعد بن معاذ سے اس قدر راضی ہیں کہ حضرت سعد بن معاذ کی روح کے استقبال کے لیے اللہ کا عرش جھوم اٹھا. اللہ اکبر. اور صرف بات یہی تک نہیں بلکہ ان کے جنازے میں 70,000 فرشتے, 70 نہیں 70 نہیں بلکہ 70, صحیح روایت ہے, 70,000 فرشتے ان کی روح کے استقبال کے لیے آئے تھے, ان کے جنازے میں شرکت کرنے کے لیے آئے تھے.
تو کیا وجہ تھی؟ جب ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے بڑا پیارا جواب دیا، بڑا لمبا جواب نہیں دیا بلکہ بڑا پیارا جواب دیا. فرمایا کہ لا اجد غلا لاحد من المسلمین وليس في قلبی غمر ولا احسد على شيء ولا احسد على شيء. وہ کہتے ہیں کہ میں اپنے دل میں کسی کے لیے بغض نہیں رکھتا، میں اپنے دل میں کسی کے لیے کینہ نہیں رکھتا، اور اللہ رب العالمین نے کسی کو اپنی توفیق سے نوازا ہے تو اس پر میں حسد نہیں کرتا. اس لیے کہنا یہی ہے کہ دلوں کی تمام روحانی بیماریوں سے اپنے آپ کو پاک کریں. دل درست ہے تو پورا بدن درست ہے، دل درست نہیں تو جانیں کہ یقین جانیں کہ آپ کا پورا بدن کمزور ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں وَأَلَا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ. یہ لوگوں خبردار، جسم کے اندر ایک لوتھڑا ہے، گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، اگر وہ درست ہے تو پورا بدن درست ہے، اگر وہ درست نہیں ہے تو پورا بدن بیکار ہے. الا وہی القلب، اور وہ دل ہے. دل کو آپ پاک کیجئے، ایک دوسرے کے لیے الفت و محبت کو بانٹنے کی کوشش کیجئے، ایک دوسرے کے دکھ درد میں غم میں شریک ہونے کی کوشش کیجئے. کوئی مجبور ہے اس کی مجبوری کو آپ دور کرنے کی کوشش کیجئے، جو پریشان ہیں اس کی پریشانی کو دور کرنے کی کوشش کریے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ بار الہ جو بھی بنیادی باتیں بیان کی گئی ہے اللہ رب العالمین ان تمام باتوں پر مجھ کہنے والے کو اور آپ سننے والوں کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے. بار الہ رمضان المبارک کا یہ مبارک مہینہ چل رہا ہے. اللہ رب العالمین اس مبارک مہینے میں ہم نے جو بھی ٹوٹی پھوٹی عبادتیں کی ہیں اللہ رب العالمین ہماری ان عبادتوں کو قبول فرما. بار الہ جب تک تو ہمیں زندہ رکھ، اسلام کی حالت میں زندہ رکھ. جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان بالخیر پر ہمارا خاتمہ ہو. آمین. تقبل یا رب العالمین.